تھا ایک کراچی کا نوجوان کہنے لگا میں کالج پڑھتا تھا تو میں سروزے میں چلا گیا. والد میرا تبلیغ کے بہت خلاف تھا, وہ وکیل تھے. انہیں جو پتا چلا یہ جماعت میں گیا ہے تو مجھے بہت مارا انہوں نے. اچھا پھر اللہ کی شان, جب میں مسجد میں جاتا تھا تو میرے چہرے پر کپڑا ڈال کے لے کے جاتے تھے کہ تو نے تبلیغ والوں کو دیکھنا بھی نہیں, اتنا خلاف تھا. کہتے ہیں مجھے سنت لباس نہیں پہننے دیتا تھا کہ تم پینٹ شرٹ پہنو. اچھا گھر میں تو میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا, ابا جان عدالت چلے جاتے تھے اور میں نے کرتا شلوار مسجد میں رکھے ہوئے تھے. مسجد میں جاتا وہاں کرتا شلوار پہن کے پینٹ وہاں رکھ دیتا اور کالج بھی پڑھتا تھا اور دعوت بھی دیتا تھا. ابا جان کبھی کبھی کالج بھی آ جاتے تھے, وہ دیکھ لیتے نا انہیں سنت لباس پہنا ہوا تو بہت مارتے تھے. کہتے میں نے ایک پینٹ شرٹ وہاں چھپائی ہوئی تھی, جب وہ آ جاتے تھے تو غسل خانے میں جا کے پینٹ پھنسا لیتا تھا. میں یہ دیکھیں گے تو بہت ماریں گے. ایک آدمی ہوتا ہے دل کا اندھا, ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا, جس کو حضور کے طریقے میں کامیابی نظر نہیں آتی, وہ دل کا اندھا. دل کا اندھا جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے. اس لیے فرمایا میں کالج پڑھتا رہا, جب میں نے بی اے کا امتحان دیا تو میں چھپ کر رائے آ گیا. یہاں آیا تو 65 دن گزرے تھے, پیچھے سے ابا جان آ گئے پکڑنے کے لیے. مجھے پتا چل گیا کہ راوڑ مرکز پہنچ گئے تو میں نے وہاں پھاٹک, وہ ریلوے لائن کے پھاٹک کے ساتھ مسجد ہے, وہاں جا کے چھپ گیا. وہ کئی دن تک بزرگوں سے لڑتے رہے, بحث کرتے رہے, لیکن میں ان کو نہ ملا. اللہ کی شان, ایک دن ایک مقیم کو ساتھ لے کر پھاٹک والی مسجد میں پہنچ گئے اور مجھے سوتے کو پکڑ لیا, کراچی لے گئے. راستے میں ابا جان نے مجھے بہت پھل کھلائے. میں نے یہ سمجھا جو اتنے پھل کھلا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو تبلیغ سمجھ آ گئی. لیکن مجھے گھر چھوڑا, پھر بازار سے چمڑے کے کوڑے خرید کے لائے اور پھر اتنا مارا کہ بدن سے خون نکلنے لگا. پھر بھی بس نہیں کی, پھر میرے ہاتھ موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ دیے. خود موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, پھر موٹر سائیکل کے پیچھے میں دوڑ لگا رہا ہوں. کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, کہ یہ تبلیغ میں جاتا ہے, میں اس کو منع کرتا ہوں یہ مانتا نہیں. پھر بھی بس نہیں کی, 2 گھنٹے موٹر سائیکل کے پیچھے گھسیٹا, پھر تھانے میں لے گئے مروانے کے لیے. تھانے دار سے کہا اس کو مارو, وہ بھی ڈنڈا لیا ہے. ابھی مارا نہیں تھا کہ ایک اور تھانے دار آ گیا, اس نے پوچھا اس بچے کا کیا جرم ہے. اس نے کہا یہ بچہ تبلیغ میں جاتا ہے, یہ والد صاحب ان کے وکیل ہیں, یہ منع کرتے ہیں, یہ مانتا نہیں ہے. تو تھانے دار کہنے لگا وکیل صاحب آپ تو عدالت میں جائیں, اپنا کام کریں, اس کو ہم سنبھالیں گے اس مسئلے کو. اس نے کہا, تھانے دار نے اس تھانے دار سے کہا جو ڈنڈا لے کر آیا تھا, اس نے کہا جی اس کے والد کو تو عقل نہیں ہے, یہ تو نبیوں والا کام ہے جو یہ بچہ کرتا ہے, اور میں نے خود کالج پڑھنے کے زمانے میں 10 دن تبلیغ میں لگائے ہیں, اس بچے کو کچھ نہیں کہنا. اس نے کہا کہ کیا کریں. اس نے کہا جتنے چور ڈاکو ہیں نا تھانے میں, پولیس والے ان کو جمع کرو اور اس سے بیان کراؤ. اس نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا نا وہ چور بھی رو رہے تھے اور پولیس والے بھی رو رہے تھے. کیا تبلیغ کا کام. میں نے پھر ایک دفعہ ملا کہ میں اب تیرے والد کا کیا حال ہے. کہتا اس دفعہ مجھے خود اسٹیشن چھوڑ کے گئے کہ بیٹا میرے لیے بھی دعا کرنا. پھر ایک دفعہ ملا, کہنے لگا میرا والد 1 سال بیمار رہا, میں نے اور میری بیوی نے بہت خدمت کی, اور روتے تھے. اس نے کہا بیٹا مجھے پتا نہیں تھا کہ تبلیغ اتنا اچھا کام ہے. باقی بچے قریب بھی نہیں آتے تھے اس کی, اس لیے فرمایا مجھ سے معافی. دوستو جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہوگا نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. یہ حضور والی محنت ہے, ذمہ داری ہے کہ اپنے یقینوں کو بدلو, طریقوں کو بدلو, دعوت کو سیکھو. اللہ یہاں سے مکمل بیان سماعت پر فرمائیں. بڑا شاندار بیان فرمایا ہے, مکمل بیان سماعت فرمایا ہے. ابتدائی بیان شروع ہونے والا ہے. بھائی دوست بزرگوں, اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں.
اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا، اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں۔ ہجرت بھی ہے، نصرت بھی۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے نصرت کی۔ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بعض لوگ بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت زندہ ہوگی تو دین، یہ حضور والی محنت کے اعمال اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے گا۔ محلے کی مسجد میں شروع ہو جائیں تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرون گشت کریں تو پورے شہر میں دین آئے گا۔ سہروزے لگائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا۔ چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔ تو ساری تشکیلوں پر جانا ضروری ہے۔ تیار ہے اس کے لیے؟ اس لیے باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ جب آپ 4 مہینے لگا کے جائیں گے نا، لوگوں کو دعوت دیں گے تو آپ کو الٹی سیدھی باتیں سنائیں گے۔ اب تو بڑا مولوی بن گیا ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کرتے رہے آپ۔ وہ کہیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو وہ باتیں سنائیں گے، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ تبلیغ کے کام میں تو آپ نے دعوت دی اور اس نے آگے سے تھپڑ مار دیا، تو اسے یہ کہو آپ نے جو تھپڑ مارا ہے، تھپڑ مارنے سے آپ کے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں؟ تبلیغ کے لیے اتنا ہو، جو گالیاں سن کر دعا نہیں دے سکتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا دوستو، جو تم پر پھینکے نا دھول مٹی، اس پہ پھینکو پھول۔ جو تمہیں دے گالی اس کو دو مٹھائی کی تھالی۔ تبلیغ میں تو نبیوں، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دل بڑا ہو، دل کیا ہو، اور دماغ ٹھنڈا ہو، یعنی غصہ نہ کرے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے جنت میں چلا جاؤں، فرمایا غصہ نہ کیا کر جنت میں چلا جائے گا۔ کہتے تبلیغ میں چلنے کے لیے دسترخوان لمبا ہو، یہ لوگوں کی کرام کرو،
اور قصور اپنا ہے، دوسرے کی غلطی بھی اپنے ذمہ لے لو، امیر ساری غلطی میری ہے دوسرے کی نہیں، مزاج نرم ہو، ہر کام مشورے سے ہو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے عمل اپنے محلے میں بھی آسان ہے، بس اپنے گھر کے لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ حضور فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عائشہ، نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اعمال ہیں، جو ان عملوں پہ زیادہ محنت کرتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے وہ۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے، گھر والے جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، اور پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین۔ یہ ماحول ہے اور یہ اعمال ہے۔ یہ جو سر پہ ٹوپی آئی ہوئی ہے نا، اس ماحول کی برکت ہے یہ۔ ہاں، لیکن دوستوں ایک آدمی 5 کو دعوت دیتا ہے، 50 کو دے، 100 کو دیتا ہے، اس لیے ماحول۔ اس لیے فرمایا جماعت گاڑی میں چڑھی تو ایک تو میاں بیوی بیٹھے تھے پڑھے لکھے سے، تو وہ کہنے لگے بابا جی آپ جو بستر اٹھائے پھر رہے ہو، تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے؟ تو بابا جی کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں کالج میں پروفیسر ہوں۔ اور یہ تیری بیوی کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا یہ سکول پڑھاتی ہے۔ تو بابا جی کہنے لگا پروفیسر صاحب یہ بتائیں تیرے بچے گھر پڑھتے ہیں یا سکول جاتے ہیں؟ بابا جی نے پروفیسر کو نقد ہی پھنسا دیا۔ اس نے کہا جی سکول جاتے ہیں۔ اس نے کہا تو کہتا میں پروفیسر ہوں، بیوی تیری سکول پڑھاتی ہے، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا۔ اس نے کہا گھر میں دین کا ماحول ہے؟ اس نے 1 منٹ میں تبلیغ سمجھا دی پروفیسر کو۔ یہ اعمال ہیں، یہ ماحول ہے۔ اگر محنت غلط ہوگی یقین بگڑ جاتے ہیں اور عمل بگڑ جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ باہر سے آئے گا تھکا آ رہا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی۔ اس لیے فرمایا دوستو زندگی جب حکم ٹوٹتا ہے تو زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تم زکوٰۃ کو روک لو گے، تم پہ بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ تم اللہ کے دین کے خلاف حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ آج گھر گھر میں لڑائی ہے۔ یہ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے؟ یہ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور وہ کون سو رہی ہے کہ وہ میری بیٹی سو رہی ہے؟ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ یہ اخلاق ہے؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ جو گھر چھوڑ کے آئی ہے یہاں تو کسی کی بیٹی نہیں ہے۔ آج دوستو بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی اور ساس بنی تو بہو اچھی۔ بیٹیاں کہہ رہی تھی اپنی امی آپ تو اپنی بہوؤں کو بہت خیال رکھ۔ اس نے کہا میں نے بہو بنایا ہی نہیں، میں نے تو بیٹیاں بنایا، میں ان کو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں اور وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی۔ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے ارے دلی والوں آپ تو اپنی بیویوں کا بہت کہنا مانتے ہو۔ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے؟ جب آتے ہیں نا دفتر سے دکانوں سے تو دروازے پر استقبال کا آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پیئیں گے، گرم جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، ہمارے پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں، اور جب ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی کہ نیند خراب ہو جائے گی، بچے کو رونے نہیں دیتی۔ یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے۔ جب مستورات اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں
زندگیاں بدل جاتی ہیں، گھر میں تعلیم، گھر میں 6 نمبر، سہ روزہ۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیو، یہ اعمال ہیں اور یہ محنت ہے، اور حضور والی محنت میں حضور والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو۔ اس لیے فرمایا حضور اپنی امت کے بارے میں اس قدر غمگین رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اے میرے حبیب کہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمانی اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ ہر صحابی کو یہ تڑپ تھی۔ حضور صبح نکلتے تھے، دعوت دیتے دیتے دوپہر ہو جائے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی گلا پکڑ رہا ہے، کوئی اوجھڑی ڈال رہا ہے۔ حضور تو اتنی محنت کریں، اور دوستو ہم تبلیغ میں نکل کے گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ گشتے نہیں ہیں، اس لیے نقد وصولیاں نہیں ہو رہی اور ہمارا تبلیغ کا مزاج نہیں بن رہا۔ ہر صحابی کو یہ تڑپ تھی کہ کوئی امتی جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اتنا غم تھا کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے 2 ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ دائی ہو اور بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے۔ تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں لیکن تبلیغ کسی کو لگے، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بنے، 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی۔ اس لیے فرمایا دوستو وقتی طور پر خواہشات پہ چلنے میں آدمی کو لذت نظر آتی ہے، لیکن آگے چل کر پھر مصیبتوں میں پھنس، جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر گوشت لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے دھاگا باندھ دیتا ہے، دریا میں ڈال دیا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں اس کو کھانے کے لیے، بڑی مچھلی ان کو سمجھاتی ہے ارے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، یہ تمہیں گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کانٹا ہے، کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے اور مرچ مسالہ ہے اور تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی تو یہ کنڈی تیرے گلے میں پھنسا دے گا، جھٹکا دے گا، پھر تو تڑپے گی، پھر تجھے سارا منظر ہے۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پانی میں دیکھ رہی ہیں چکر، کہاں ہے بندہ، کہاں ہے چھری کانٹا، کہاں مرچ مسالہ، کہاں تیل، پانی میں نظر آئے گا۔ وہ تو وہ کہتے ہیں بڑی مچھلی خود کھائے گی، ہمیں بہکا رہی ہے، جو منہ لگایا اور کھاتے کھاتے کنڈی اندر چلی گئی اور باہر والے نے دیا جھٹکا، کنڈی گلے میں پھنسا دیا کانٹا، اب تڑپ رہی ہے۔ بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی بھی دیکھی، پھر 32 دانتوں کے لیے چبا کے تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینک دے گا۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا تو آخرت کی ساری منزلیں نظر آ جائیں، جنت بھی جہنم بھی۔ اگر زندگی منمانی، ابن آدم ایک تو تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے کی مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت۔ اپنی من مانی نہ کرو، اس لیے حضور کے طریقے پر آ جاؤ، رواجوں کو نہ دیکھو، قوم کو نہ دیکھنا، برادریوں کو نہ دیکھنا، اللہ رسول کام آئے گا، دین کام آئے گا مرنے کے بعد۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، ایمان والو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ پھر آدمی کہتا ہے میں خیرات کر دیتا اور میں زندگی بدل لیتا اور میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھا لیتا۔ آج دوستوں موقع ہے، کل کو موقع ہے۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں رنگالے نہ چندیا گندھالے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔
دوپٹہ پہلے رنگا لے، شادی کر، شادی بارات سر پہ آ گئی، کوئی تیاری نہیں، موت سر پہ آ گئی، کوئی تیاری نہیں، 1 منٹ کا پتہ نہیں، پھر آدمی دوست بزرگوں بھائیوں، پھر موت، پھر قیامت کا دن، پھر قبر، قیامت کے دن اعلان ہوگا آج فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ دوست بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے اور آخرت کی زندگی ہے جینے کے لیے، یہ تیاری کے لیے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا سے جانا ہے۔ اگر دین پر چلو گے، احکامات پر چلو گے اور سنت پر چلو گے تو دنیا بھی بنے گی، موت آئے گی تو 500 فرشتے آتے ہیں، پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ جیسے لوگ عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ مرنے والا اپنے 500 فرشتے سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ریشمی رومال، اور فرمایا ایسے رو نکال دے جیسے آٹے سے بال نکال لیا گیا، گھر والے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں اور ماں باپ رو رہے ہیں، یہ خوشی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب غسل دیتے ہیں تو جنت کے فرشتے غسل دیتے ہیں، مرتے ہی قرآن سراہنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ قرآن پڑھے گا، قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر جب آدمی کو قبر میں اتارتے ہیں تو خوبصورت شکل میں قیامت کا اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گئے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، کسی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا، وہ ماشاءاللہ وہ خوش ہو جائے، خالی پلاٹ ہے، اور جنت دنیا سے 10 گنا، یعنی 200 ملک ہے دنیا میں، 2000 ملکوں کے برابر تو زمین ملے گی ایک جنت، ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑھ، ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہوئی۔ بتاؤ دنیا میں 70 گنا پانی ہے، جس کے تھوک سے پورا سمندر میٹھا ہو جائے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، 2 چیتڑے اور 2 لیتڑے، 2 پرانے کپڑے، 2 پرانے جوتے۔ اس میں اعلان ہوگا ہمیشہ جنتوں میں رہو، کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور نعمتیں جنت میں بڑھتی رہیں گی۔ اللہ کا دیدار کتنے مدتوں، جنت میں ایسے درخت ہیں، نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے، اور سونوں کے گھوڑوں پہ بیٹھے گا اور جنت کے جوڑے پہنے گا اور اپنی جنت میں اڑتا پھرے گا، حد نظر تک نگاہ جائے گی۔ ایک ایک گھوڑ کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اس میں ان کا بدن نظر آئے گا اور بدن میں ان کا دل نظر آئے گا، اور دل میں جنتی کی محبت کی لہریں نظر آئیں گی، ان کے چہرے میں چہرہ دیکھ۔ وہاں جمعہ بازار لگے گا، جیسے کوئی موٹا ہے تو موٹا ہی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی ہے، کوئی پتلا ہے، وہاں تو جیسے چاہو میں بن جاؤ، یعنی 70 ہاتھ تو قد ہوگا حضرت آدم علیہ السلام جیسا، خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام جیسے۔ ان کو دیکھا نا عورتوں نے، اتنے خوبصورت کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انہوں نے پھل کاٹ رہی تھی، اتنی عریض کہ یہ تو فرشتہ ہے۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا، جوانی حضرت عیسی علیہ السلام جیسی، اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، اور آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی۔ ان کی آواز سن کر فضاؤں میں پرندے ٹھہر جاتے تھے، ان کی آواز کو سن کر پہاڑ بھی جھومتے تھے، ایسی اعلیٰ زندگی۔ اور دوستو 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل بن جاتا ہے۔ کون کون بنائیں گی؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ گے۔ ہاں 20 دفعہ پڑھو تو بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں،
بچہ مر جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندے کے بچے کی جان نکال لی کہ اللہ نکال لی، اس نے کیا کیا کہ اس نے صبر کیا، اس کے لیے جنت میں محل بنا دو، اس پہ بیت الحمد لکھ دو، 2 سنت صبح کی، 6 سنت ظہر کی، 2 سنت مغرب کی، 2 عشاء کی، اس پر بھی روزانہ جنت میں محل بنتا ہے۔ آپ نے سوچا اگر میں نے اپنا حق مانگا تو لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پر محل، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا، جنت کے درمیان میں محل، بہت اچھے اخلاق ہوں جنت میں اوپر کے درجے محل، کوئی مسجد بن رہی اپنے حصہ ڈال دیا تو جنت میں محل بن جائے گا۔ آپ کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں یا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے جنت میں تو نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک دن مدرسے میں جگہ بات 1700 طالب علم تھے، میں نے کہا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا تو محل بن جاتا ہے۔ طالب علم تو بڑے تیز ہوتے ہیں، انہوں نے 2 منٹ میں پڑھ لیا، اس نے کہا جی ہم نے تو بنا لیا محل۔ میں کہا تمہارا تو بنا ہے ایک ایک محل اور میرے بن گئے 1700 محل، کہ وہ کیسے بن گئے؟ میں کہا میں نے تو کہا تھا تم پڑھ لو۔ جو اوروں کو دعوت دیتا ہے وہ اس کو سب کے برابر اجر ملتا۔ کل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محنت شروع کی، عبادت کی 40 سال، کوئی مخالف نہیں تھا۔ جس دن دعوت دی ہے سارا مکہ خلاف ہو۔ تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کو، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی۔ حضور نے 40 سال میں 13 سال مکہ گاروں پہ لٹایا لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسے ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ یہ ساری دنیا میں جو دین پھیلا یہ حضور والی محنت اور قربانیوں سے پھیلا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حضرت عمار بن یاسر کے سینے پہ اتنی بڑی چٹان رکھی کہ تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک پادری رہتا تھا، اس نے مجھے کہا وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا، تو میں اپنے گھر سے نکلا، بیت اللہ میں آیا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں کو نئی بات وجود میں آئی ہے، لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر مسلمان ہو گئے، تو میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر مجھے حضور کی خدمت میں لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت دی، کہتے میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں، میرا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے مجمع نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میرے ہاتھ میری گردن سے باندھی، پیچھے پیچھے مجمع ہے اور آگے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور ایک عورت ہے جو ان کو برا بھلا کرے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں یہ؟ کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تو لوگ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بے دین ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے، ایسے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، نیا دین اختر۔ اور یہ عورت کون ہے جن کو برا بھلا؟ جو مسلمان ہوتا تھا وہی مجاہدے میں آ جاتا تھا۔ ایک کراچی کا نوجوان کہنے لگا میں کالج پڑھتا تھا تو میں سروجے میں چلا گیا، والد میرا تبلیغ کے بہت خلاف تھا، وہ وکیل تھے، انہیں جو پتا چلا یہ جماعت میں گیا ہے تو مجھے بہت مارا انہوں نے۔ اچھا پھر اللہ کی شان جب میں مسجد میں جاتا تھا تو میرے چہرے پر کپڑا ڈال کے لے کے جاتے تھے کہ تو نے تبلیغ والوں کو دیکھنا بھی نہیں، اتنا خلاف تھا۔ کہتا ہے مجھے سنت لباس نہیں پہننے دیتا تھا کہ تم پینٹ شرٹ پہنو۔ اچھا گھر میں تو میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا، ابا جان عدالت چلے جاتے تھے اور میں نے کرتا شلوار مسجد میں رکھے ہوئے تھے، مسجد میں جاتا وہاں کرتا شلوار پہن کے پینٹ وہاں رکھ دیتا اور کالج بھی پڑھتا تھا اور دعوت بھی دیتا تھا۔ ابا جان کبھی کبھی کالج بھی آ جاتے تھے، وہ دیکھ لیتے نا انہیں سنت لباس پہنا ہوا تو بہت مارتے تھے۔ کہتے میں نے ایک پینٹ شرٹ وہاں چھپائی ہوئی تھی، جب وہ آ جاتے تھے تو غسل خانے میں جا کے پینٹ پھنسا لیتا تھا، میں یہ دیکھیں گے تو بہت ماریں گے۔ ایک آدمی ہوتا ہے دل کا اندھا، ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، جس کو حضور کے طریقے میں کامیابی نظر نہیں آتی، وہ دل کا اندھا، دل کا اندھا جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔
اس لیے فرمایا میں کالج پڑھتا رہا. جب میں نے BA کا امتحان دیا تو میں چھپ کر راوڑ آ گیا. یہاں آیا تو 65 دن گزرے تھے. پیچھے سے ابا جان آ گئے پکڑنے کے لیے. مجھے پتا چل گیا کہ راوڑ مرکز پہنچ گئے. تو میں نے وہاں پھاٹک ہوئے ریلوے لائن کے پھاٹک کے ساتھ مسجد ہے, وہاں جا کے چھپ گیا. وہ کئی دن تک بزرگوں سے لڑتے رہے, بحث کرتے رہے, لیکن میں ان کو نہ ملا. اللہ کی شان, ایک دن ایک مقیم کو ساتھ لے کر پھاٹک والی مسجد میں پہنچ گئے اور مجھے سوتے کو پکڑ لیے, کراچی لے گئے. راستے میں ابا جان نے مجھے بہت پھل کھلائے. میں نے یہ سمجھا جو اتنے پھل کھلا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو تبلیغ سمجھ آ گئی. لیکن مجھے گھر چھوڑا, پھر بازار سے چمڑے کے کوڑے خرید کے لائے اور پھر اتنا مارا کہ بدن سے خون نکلنے لگا. پھر بھی بس نہیں کی. پھر میرے ہاتھ موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ دیے. خود موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, پھر موٹر سائیکل کے پیچھے میں دوڑ لگا رہا ہوں. کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, کہ یہ تبلیغ میں جاتا ہے, میں اس کو منع کرتا ہوں, یہ مانتا نہیں. پھر بھی بس نہیں کی. 2 گھنٹے موٹر سائیکل کے پیچھے گھسیٹا. پھر تھانے میں لے گئے مروانے کے لیے. تھانے دار سے کہا اس کو مارو. وہ بھی ڈنڈا لیا ہے, ابھی مارا نہیں تھا کہ ایک اور تھانے دار آ گیا. اس نے پوچھا اس بچے کا کیا جرم ہے. اس نے کہا یہ بچہ تبلیغ میں جاتا ہے, یہ والد صاحب ان کے وکیل ہیں, یہ منع کرتے ہیں, یہ مانتا نہیں ہے. تو تھانے دار کہنے لگا وکیل صاحب آپ تو عدالت میں جائیں, اپنا کام کریں, اس کو ہم سنبھالیں گے اس مسئلے کو. اس نے کہا, تھانے دار نے اس تھانے دار سے کہا جو ڈنڈا لے کر آیا تھا, اس نے کہا جی اس کے والد کو تو عقل نہیں ہے, یہ تو نبیوں والا کام ہے جو یہ بچہ کرتا ہے, اور میں نے خود کالج پڑھنے کے زمانے میں 10 دن تبلیغ میں لگائے ہیں, اس بچے کو کچھ نہیں کہنا. اس نے کہا کہ کیا کریں. اس نے کہا جتنے چور ڈاکو ہیں نا تھانے میں, پولیس والے ان کو جمع کرو اور اس سے بیان کراؤ. اس نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا نا, وہ چور بھی رو رہے تھے اور پولیس والے بھی رو رہے تھے. کہ تبلیغ کا کام. میں نے پھر ایک دفعہ ملا کہ میں اب تیرے والد کا کیا حال ہے. کہتا اس دفعہ مجھے خود اسٹیشن چھوڑ کے گئے کہ بیٹا میرے لیے بھی دعا کرنا. پھر ایک دفعہ ملا, کہنے لگا میرا والد 1 سال بیمار رہا, میں نے اور میری بیوی نے بہت خدمت کی, وہ روتے تھے. اس نے کہا بیٹا مجھے پتا نہیں تھا کہ تبلیغ اتنا اچھا کام ہے. باقی بچے قریب بھی نہیں آتے تھے اس کی, اس لیے فرمایا مجھ سے معافی. دوستو جب تک دین زندگیوں میں نہیں ہوگا, نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. یہ حضور والی محنت ہے, ذمہ داری ہے کہ اپنے یقینوں کو بدلو, طریقوں کو بدلو, دعوت کو سیکھو. اللہ کے خالق ہونے کا یقین, اس کے مالک ہونے کا یقین. ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتے, وہ گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا, وہ بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا, کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ. کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کریں, یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم, یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگا. تم سب کے سب ننگے ہو, کپڑے میں پہناتا ہوں, تم سب کے سب گمراہ ہو, ہدایت میں دیتا ہوں, تم سب کے سب بھوکے ہو پیٹ میں. اس لیے ذرا بدن میں طاقت آ جاتی. مولوی صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے, ہم تو کما کر کھاتے. جب پیچھے چلے جائیں, جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تھا, اور پیچھے جائیں جب ماں کے پیٹ میں ناپاک خون خوراک, اور پیچھے چلے جائیں جب سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے, اور پیچھے جائیں زمین کے ذرات میں, سورج کی شعاؤں میں, چاند کی کرنوں میں, ہواؤں کی لہروں میں, کھاد کی گندگی میں, بارش کے قطرات میں, زمین کے ذرات میں, سورج کی شعاؤں میں, چاند کی روشنی میں, ہواؤں کی لہروں میں اور کھاد کی گندگی میں. سن تجھے دیکھنے سننے والا ہم نے بنایا. اللہ بارش کو برساتے ہیں, پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں, پھر ماں باپ کھاتے ہیں, پھر پانی پر تصویر بناتے. کوئی ہے جو پانی پر تصویر بنائے؟ جمع ہو خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, لوتھڑے میں ہڈیاں, اور ہڈیوں پر گوشت, اور گوشت پر گوشت. ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سے, ساری دنیا کی مائیں مل جائیں, ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سیکھیں. فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا
اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی، اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتے۔ ہم کسی چیز، بعض لوگ خودکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا، جان تیری نہیں تھی، جان میری تھی۔ ہم کسی چیز، یہ دیکھو یہ نہ دیکھو، یہ سنو یہ نہ سنو، ادھر چلو ادھر نہ چلو، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچو۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں۔ امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ اس لیے فرمایا 4 حدیثیں ہیں، 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ۔ پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے، اور چوتھے ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی۔ اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا اصلا میں سیکھوں گا عمل کروں گا۔ اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت کو دیکھو، کھانے میں بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، اس لیے فرمایا اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے میں جب مرد کمانے کو جایا کرتے تھے ان کی گھر والیاں کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کا قافلہ لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ مر گیا، قبر کھودی تو سانپ نکل آیا، پھر قبر کھودی تو سانپ نکلا، پھر قبر کھودی تو فرمایا اس کو سانپ، یہ بتیاں جلا دو دونوں بتیاں، فرمایا اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ جب واپس حج کر کے ان کے گھر گئے ان کی بیوی سے پوچھا تمہارے میاں کیا کرتے تھے؟ بتا غلے کی تجارت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ غلہ نکال لیتے تھے اس کی جگہ بھوسا بھر دیتے تھے، یعنی وہ جو بھوسا بھرتے تھے اس کا سانپ بن گیا۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ قیامت میں دوست بزرگوں بھائی یہ سوال کیے جائیں گے مال کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں لگا دی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین۔ ایک آدمی نا رشوت بہت لیتا تھا، اس کے پڑوس میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، تو وہ ایک دن افسر کے گھر میں مرغے کا گوشت لے کر آئی اور اسے کہا کہ یہ گوشت لے لو۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی اماں تمہارا کوئی دفتر میں کام ہے؟ کہ نہیں کوئی کام نہیں ہمارا تو۔ نہیں کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ نہیں کوئی کام نہیں۔ اس نے کہا پھر مرغی کیوں لائی ہے؟ اس نے کہا ہماری مرغی مر گئی تھی، حلال نہیں کر سکے ہم، کہ آپ تو کھائی لیتے ہر قسم کا، آپ کے لیے لے آئے۔ ان کو سمجھا کے چلی گئی کہ رشوت اور مری مرغی یہ برابر ہے، صرف شکل کا فرق ہے۔ یہ دوست بزرگوں بھائیوں
اللہ کے راستے میں جو آدمی محنت کرتا ہے دعوت پر، تعلیم و تعلم پر، ذکر عبادت پر، پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی، پھر پتہ چلتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، عزت کیا ہے۔ دکان میں بیٹھنے کو نفع سمجھتا ہے اور تبلیغ میں نکلنے کو نقصان سمجھتا ہے۔ بھائی 1 پر 7 لاکھ 49 کروڑ گنا شری حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا۔ فرمایا سچ بولیں 1 لاکھ دینا پڑ، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے گا۔ جو جھوٹ بول کے 1 لاکھ آئے گا یہ مال ہے یا وبال ہے بات آدمی، یہ آدمی کو دھوکہ نظر آتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، حضور کے طریقے نہیں ہے ناکام ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ حضور کی غلامی، کیسے کامیاب انسان دنیا سے۔ اور ابو لہب کے پاس کیا تھا؟ حضور کے چچا، اتنا ذلیل ہو کر مرا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا۔ دوستو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں حضور والی زندگی، اس لیے فرمایا اللہ کے راستے میں نکل کر یہ بات کھل جاتی ہے، اپنی نمازوں پر محنت کرو۔ نماز جب بنے گی جب صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، اللہ کو راضی، آنکھوں کا صحیح استعمال، نیت باندھتے سجدے سے آگے نکال نہ جائے، رکوع میں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں اور سجدے میں آنکھوں کا صحیح استعمال کر لیا، خوشو نصیب ہو۔ کانوں کا صحیح، اپنی نماز اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے امام سے ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام کا بازار کے آوازیں سنتا۔ نماز کا بننا ساری۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لی، 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا، پھر روزہ رکھ لیا، اگلے دن پھر گئے بیوی کے پاس، 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ پڑھ لی، پھر بیوی نے نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم، پھر روزہ رکھ لی۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا، اس نے کہا پڑھا نیک ہے بیٹا آپ کا، ساری رات نماز پڑھتا ہے اور سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ رات کو ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، پھر اسی کا خواب دیکھتے ہیں ساری رات، اسی لیے تو تعلق نہیں بنتا۔ کسی نے پوچھا اللہ سے جڑے کیسے؟ میں کہ کہیں سے کٹے تو جڑے، ہم تو کہیں اور ہی جڑے پڑے۔ پہلے زمانے میں تو چلو یہ موبائل نہیں تھا نا، کوئی تعلق مل بھی جاتا تھا، اب تو منٹ منٹ کی خبریں آ رہی ہیں گھر سے، اور سارا دماغ بندہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا دھیان ہوتا ہے، باقی مٹی ہوتی ہے۔ یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یہ لحاظ تیسرے دن حضور کی خدمت میں لے کر گئی۔ حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بدن کو، سے فرمایا جو پہلی رات کے دلہن کو بھول، ہمیں نہیں فرمایا، ہمیں اپنے لیے فٹ کر لیتے ان باتوں کو، ہمیں تو ماشاءاللہ پہنچے ہوتے ہر وقت ٹھکانے پر، وہ تو ہے جو پہلی رات کے دلہن کو بھول گئے۔ اس لیے فرمایا یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھ۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا۔ پہلے علم آتا تھا، ایک نوجوان کہنے لگا کوئی تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت ہے۔ کہ کیسے آتی؟ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے نا تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، لیکن یاد رکھنا علم ہے اور عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ وہ کہیں بھائی صاحب آپ کیسے جنت میں جا رہے ہو، کیوں جہنم میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہمیں تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ پہاڑ جیسے اعمال لے کر حاضر ہوں گے بعض لوگ جیسے عرب کے پہاڑ، لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے،
نہ دیکھا حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ یہ مال نہیں جو نبی کے طریقے پر کماؤ، یہ مال ہے، سارے کا سارا وبال ہے۔ اس لیے جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل پر نہیں ہو۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو درود کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کی حراجت پوری کریں گے اور سارے ہم اور غم ختم کر دیں گے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور بعض کم ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے میں بندے کا ایک آدمی باہر ملکوں میں کمانے جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا ٹکٹ پاسپورٹ اس کے پاس تھا، اور ہوائی اڈے پہ بھاگا جا رہا تھا، استنجے کا تقاضا ہوا، بیت الخلا گیا، باہر آیا تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا، اسی میں ویزا ٹکٹ پاسپورٹ، اب رو رہا ہے چیخ رہا ہے، بیچارہ کیا کرتا۔ 8 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں اس نے جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں در اللہ بھلا کرے چور کا، کہ وہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس لیے وہ استغفار کریں۔ دنیا میں لینا دوست بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا دنیا میں دوست بزرگوں بھائیوں، دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت۔ لینے کا جو اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا، اخلاق کے ذریعے سے دینا۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت ہے امر بالمعروف نے دینے کے ساتھ۔ اگر اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلانا عمل بنا رہے ہیں، صحابہ کہنا دینے کا۔ آج کل 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا کے دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، اسے چبانا نہیں پڑتا۔ غریب کہتے امیر کھا گئے، امیر کہتے غریب کھا گئے، بیوی کہتے خامن کھا گیا۔ کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا، لکھا ہوا دانے دانے پر۔ ثابت دینے کا جذبہ تھا، اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے، اور آخرت میں دنیا میں واہ شہرت نام و نمود بدلا، لے کے کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ صاحب حضور نے محنت کی، اللہ نے سارے احکامات کو زندہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے روم کی طرف سے 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ حضور نے اس کے مقابلے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اسامہ بن زید کو ان کے مقابلے کے لیے۔ اور جب باہر نکلا وہ لشکر، حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت اسامہ روزانہ حضور کی خدمت میں آتے، ملتے، پھر چلے جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام کی طبیعت اچھی ہو گئی اور وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ پھر سوموار کے دن زوال کے قریب حضور کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا، ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان کو دو بزرگوں بھائیوں، اتنے ہمت نہیں۔ حضرت علی خاموش، حضرت ابو بکر تشریف لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک کا بوسہ لیا، سب کو جمع کیا کہ حضور میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئی۔ اس لیے فرمایا ادھر سے ہر گھر میں رونے کی آواز، بہت بڑا صدمہ۔ صحابہ کرام کو اتنی محبت تھی کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں میں ملتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے کے درجوں میں رہ جائیں گے، اور جنت میں ملاقات نہیں ہوگی تو جنت میں دل کیسے لے؟ حضور نے فرمایا اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر دوست بزرگوں بھائیوں، ادھر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 45,000 کا لشکر اس کے، ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے مرتد ہو گئی، بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔
اس لیے فرمایا چاروں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینے میں ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے بکریاں بارش میں بھیگ کر کونے میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس موقع پر امت کو سنبھالا ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین اب مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین ہیں اور یہاں عورتیں ہیں، آپ لشکر کو نہ بھیجیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جس لشکر کو حضور روانہ کر گئے اس کو ابو بکر نہیں روک سکتا، اس لشکر کو تو جانا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو ایسے موقع پر دوستوں سب کو نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے فتنے ختم کر دیے، دین کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے وہ بہارے۔ لیکن یہ جو محنت کر رہے ہیں، جو قربانیاں کر رہے ہیں، یہ قربانی چھوٹے درجے کی۔ صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہاں جا رہے ہیں، جب کہاں جا رہے ہیں۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، پھر فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرض سر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی۔ کہاں منافقوں نے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے۔ مدینے جیسا شہر نہیں، حضور جیسا امام نہیں، جمعہ جیسا دن نہیں، نماز جیسا عمل نہیں۔ فرمایا ان کے لیے عبداللہ بن روا ٹھہر گئے تھے کہ میں حضور کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ کر جاؤں گا۔ اے عبداللہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ یا صلی آخری جمعہ۔ فرمایا 500 سال بعد جنت میں جاؤ۔ جب آواز لگی جا رہے ہیں، جہاں بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئیں، مدینے جیسے شہر کو قربان کیا ہے۔ آج ساری دنیا میں جتنا دین ہے، حافظ ہیں، علماء ہیں، سارا جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ کل کو آدمی پچھتائے گا، وہ میں اللہ کے راستے اس محنت میں شامل ہو جانا، ایسے سمجھو کہ ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، ہمارا بڑھ جائے گا۔ اس لیے ایک دفعہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام جا رہے، فصلیں پکی ہوئی تھی، یہودیوں قرض سر چڑھے ہوئے تھے۔ منافق کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کے گرمی زیادہ سی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، کوئی لوگ غریب لوگ آئے، حضور نے فرمایا اپنے اپنے گھروں سے لے کر آؤ۔ حضرت سلمان فارسی حضرت علی کے گھر گئے، کچھ ہو تو دے دو۔ آواز آئی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ پھر آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ۔ پھر ایک چادر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے، یہ چادر شمون یہودی کے گھر میں لے جاؤ، وہاں جا کے گروی رکھوا دو، اس کے بدلے میں جو لے آؤ ہم آٹا پیس کر پکا دیتے ہیں۔ جب اس کے گھر میں گئے، وہ یہودی شمون نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، چادر بھی واپس دے دی، جو بھی دے دیے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور کے گھر والے اپنے گھروں کو جانیں گے اور لوگوں کے گھروں کو آباد کریں گے۔ یہ دنیا میں ایسے حضرت امام حسن حسین دونوں نے جو ہے فاقے برداشت کیے دودھ پینے کے زمانے میں۔ حضرت ابو بشیر رضی اللہ عنہ فرمایا، بشیر بن اقربہ، عہد کا زمانہ تھا، حضرت اقربہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ یزون فرمایا تیرا بشیر بیٹا کہاں رہے گا؟ ایک ہی بیٹا تھا، ماں بھی نہیں، بہن بھائی بھی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ مدینہ کے بچوں کے ساتھ جنگ ہو گئی، شہید ہو گیا۔ وہ بچہ پتھر پہ بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا حضور آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے ابو کا کیا ہوا؟ تمہارے ابو شہید ہو گئے۔ وہ کہتا میں رونے لگ پڑا، حضور نے مجھے اپنی سواری پہ سوار کرایا، اور یہ اے بشیر تو یہ نہیں چاہتا عائشہ آپ کی امی بن جائے، میں آپ کا ابو بن جاؤں۔ آج دوست بزرگوں، حضرت سعد اسود کو بڑی مشکل سے شادی ہو رہی تھی اور بڑے گھر میں ہو رہی تھی۔ اے سعد جاؤ سامان خریدو، یا تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں، فلاں فلاں صحابی کے پاس جاؤ، اور شادی کا سامان خریدنے گئے۔ اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی تھی اور وہیں سے شادی کا سامان نہیں خریدا، اللہ کے راستے کا سامان خرید کے جا کے جان دے دی۔ جیسے ان کی روح پرواز ہوئی، حوریں جھپٹ رہی ہیں اس کے اوپر۔ دیکھ جب آدمی شہید ہوتا ہے نا
تو دو ہو رہے ہیں اس کے سینے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا دوست بزرگوں بھائیوں، شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے، لیکن سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں وہ۔ دل تو کرتا ہے ساری زندگی رائے میں دے دیں، کہیں رائے والے قبول ہی نہ، جو قبول کرے گا وہ اصل۔ دیکھو پہلی دفعہ سہروزے میں نکلے تھے نا، دو بندوں نے پکڑ کے کھڑے تھے نا، بھاری تھے ہم، اور 4 میں لگ رہے ہیں، ملکوں میں جا رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی ملا، کہتا میں نے 10 دفعہ اندرون سال لگا، 10 دفعہ پیدل اندر، 5 دفعہ بیرون لگایا۔ میں کہ آئندہ نا کسی کو بتانا، ریاکاری آ گئی تو مارا جائے۔ 10 دفعہ اندرون سال لگانا آسان نہیں ہے۔ اور دوست بزرگ آج موقع ہے، کل کو پچھتاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، پھر کہو گے اب جاؤں گا میں، اب نہیں بھیجتے رائے والے 65 سال کے بعد، 70 سال کے بعد اندرون سال نہیں بھیجتے۔ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ یہ اللہ کا راستہ، اس راستے کی مٹی لگ جائے تو جہنم۔ 1 روپے پہ 7 لاکھ، اور ایک نماز 49 کروڑ، ہر قدم پر 700 نیکی ملتی ہے۔ ایک آدمی باہر ملکوں سے آیا، بیوی سے کہا میں تبلیغ میں جاتا ہوں، میں نے سنا 7 لاکھ ملتا ہے 1 روپے پر۔ بیوی سے کہا 3.5 لاکھ آپ کو دے دوں گا اجر، 3.5 لاکھ میں لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 50 کروڑ بھی آدھا آدھا کر لیں گے۔ اس نے کہا جاؤ، اللہ کی شان یہ آگے جا پتہ چلا۔ اس نے کہا بیوی کو بھی 7 لاکھ اور آپ کو بھی 7 لاکھ۔ بیوی کو خط لکھا، اس نے کہا فل ہو گیا دونوں کا۔ اس نے کہا لگاؤ 4 میں۔ یہ تو دوست بزرگوں بھائیو، آج صحابہ کرام کی مائیں بچوں کو تیار کریں، بیوی خامد کا ترین بہن بھائی کو ترغیب دے رہی۔ فرمایا صحابہ کرام کی گھر والیاں کچھ نہ پوچھو، ایسی ہمت والی، ایک دفعہ اتنے تیر برسے نا، صحابہ کرام کے گانے بھی ہو گئے اور وہ واپس بھاگ لگی۔ عورتیں آئیں، تم نہیں لڑو گے تو ہم لڑیں گے، سیدھی ہو گئی، اور پھر صحابہ نے پھر حملہ کیا۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، سارا جان مال، بتاؤ کون کون تیار ہے قربانی؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں، ہاتھوں سے کام نہیں چلتا۔ تشکیل والوں کو بلائیں تو کام لمبا ہو جائے۔ ہر آدمی اپنی تشکیل خود کرے۔ نکلنے کے زمانے میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور سونے کا ماحول، دن کو کیلولا، رات کو لیلولا۔ تھکو گے پھرو گے پھر بنو گے، صرف نکلنے سے نہیں بنتا آدمی۔ ہر آدمی اپنی قربانی کو بڑھائے، کریں گے سبحانک اللہ۔